مینا مجھے گھر جانے دو۔ بستر پر پڑی آفرین نے مینا سے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا مینا کہ تمہارا تعلق ایک ایسے گھر سے ہوگا۔ تم نے تو کبھی مجھے بتایا بھی نہیں تھا۔ میں تو تمہیں بہت شریف سمجھ رہی تھی۔ آفرین کی بات سن کر مینا زور سے ہنسی، کہنے لگی تمہیں میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کے پتہ نہیں چلا؟ اور تم کون سے شریف گھرانے کی ہو؟ سلمان سے ساری رات عشق بھری باتیں سنتی رہی ہو، اس کا تحفہ بھی بخوشی قبول کر لیا، اسے شرافت کہتے ہیں؟ مینا کی بات سن کر آفرین کے ہوش اڑے تھے۔ خدا کے لیے ایسے نہ کہو مینا، میں تو کبھی یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ تم نے زبردستی مجھ سے یہ سب کروایا۔ میں نے زبردستی کروایا؟ تمہارے اپنے بڑے بڑے خواب تھے، مہنگی مہنگی چیزیں، عالی شان گھر، بڑی بڑی گاڑیاں۔ کیا تم نہیں کہتی تھی کہ تمہیں یہ سب کچھ چاہیے؟ میں تو تمہارے راستے ہموار کر رہی ہوں، ورنہ محسن جیسا غریب شخص ویسے بھی تمہارے خواب پورے نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارے ماں باپ۔ تم اکلوتی بیٹی ہو لیکن پھر بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم سے اچھی تو میری زندگی ہے، اسی لیے تو میں کہتی ہوں واپس جانے کی ضد نہ کرو۔ اب آ گئی ہو تو یہی خوشی سے اپنی زندگی گزارو، تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ دیکھو میرا کمرہ۔ چاروں طرف گھومتے ہوئے مینا نے اپنا کمرہ دکھایا تھا، اور آفرین واقعی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا کمرہ دیکھنے لگی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز اس کمرے میں موجود تھی، یہاں تک کہ لکڑی کا قیمتی فرنیچر اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ لیکن آج آفرین کو ان سب چیزوں میں دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کی عزت داؤ پہ لگی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے مینا، مجھے بس واپس جانے دو۔ وہ ایک دم ہی مینا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ واپسی کے راستے تو اب نہیں کھل سکتے، تمہیں یہاں آنے کی غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری خالہ تمہیں کبھی واپس نہیں جانے دیں گی۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کیوں کروایا ہے؟ تاکہ میں تم جیسی لڑکیوں کو یہاں لا سکوں اور ان کی زندگی سنوار سکوں۔ تم سے پہلے بھی میں نے کالج کی کئی لڑکیوں کو یہاں لا کر ان کی زندگی خوبصورت اور رنگین بنائی ہے۔ تم بھی اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ اپنے ہاتھوں سے آفرین کا منہ پکڑتے اس نے پیار سے آفرین کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے باہر سے کنڈی بھی لگا دی تھی، اور آفرین اس کے پیچھے چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ بے اختیار ہی اسے محسن یاد آیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محسن غریب تھا لیکن بہت ہی محبت کرنے والا اور شریف مرد تھا۔ اس نے کبھی ایک غلط نگاہ بھی آفرین پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ آفرین کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن جائز طریقے سے۔ اس کی چادر بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسے آفرین کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ آفرین کو ہر وہ گزرا پل یاد آ رہا تھا جب محسن نے بہت عزت بھری نظر اس پہ ڈالی تھی، اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بہت خاص ہے۔ محسن کے جملوں میں محبت کی لگی لپٹی چاشنی تو نہ ہوتی، لیکن اس کی نگاہوں میں محبت کے جو دیے روشن ہوتے تھے وہی آفرین کے لیے بہت خاص تھے۔ مگر اسے یہ بات سمجھ آنے میں بہت دیر لگ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے دروازہ پیٹنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے آتی آوازیں سن کے وہ ایک دم ٹھہر سی گئی۔ مینا اپنی خالہ سے کہہ رہی تھی، یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی، مجھ سے زیادہ حسین ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، 4 دن آنسو بہا کے چپ ہو جائیں گے۔ اسے یہاں رکھنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ اس کی خالہ کے نہیں بلکہ مینا کے تھے، جس لڑکی پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، وہی اس کے بارے میں اپنی خالہ کو ساری خبر دے رہی تھی۔ خالہ میں تو کہتی ہوں اسے ہمیشہ کے لیے پنجرے میں قید کر لیں، یہ ہمارے کوٹھے کی قسمت بدل دے گی۔ دیکھ لے مینا، ایسا نہ ہو اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں مصیبت میں ڈال دے۔ میں ایسی لڑکیوں کو نہیں رکھتی جن کی وجہ سے کوٹھے پہ کوئی آن جائے، فکر مندی سے کہتی مینا کی خالہ مزید معلومات لے رہی تھی۔ ارے نہیں خالہ، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایک نام نہاد عاشق ہے جو اس کا کزن ہے، لیکن وہ بھی بہت غریب ہے، فوڈ پانڈا پہ بائک چلاتا ہے، بھلا وہ ہم جیسوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
ان دونوں کا ابھی رشتہ بھی پکا نہیں ہوا، اس لیے 4 دن سے زیادہ اس کے عشق میں آنسو بھی نہیں بہائے گا۔ آپ کہیں تو اسے بھی اپنے جال میں پھنسا لوں گی، وہ خود اس کو بھول جائے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ مینا کی ہنسی کی آواز نے آفرین کے ہوش اڑائے تھے۔ بے اختیار ہی اس کے دل نے محسن کو پکارا تھا۔ دھیرے دھیرے شام سے رات ہو چکی تھی اور آفرین کو اس جگہ خوف آ رہا تھا۔ باہر سے آتی گانے بجانے کی آوازیں آفرین کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کسی نے بھی پلٹ کر اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا اور پہلی رات عزت کے ساتھ گزر گئی تھی، لیکن اب اسے پچھتاووں کے ناگ ڈس رہے تھے۔ کاش وہ آنکھیں بند کر کے اس لڑکی پہ اعتبار نہ کرتی، کاش دوستی کے نام پر وہ بنا اپنے ماں باپ کو بتائے اس در تک نہ آتی۔ اسے رہ رہ کے اپنے بابا کا خیال آ رہا تھا، جو بہت سخت ضرور تھے لیکن اس سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی لگائی ہوئی پابندیاں کس قدر ضروری تھیں۔ وہ سارا وقت روتی رہی۔ رات 4 بجے کے قریب مینا تھکی ہاری کمرے میں لوٹی تھی اور آ کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے آج تو رقص کرتے کرتے پیر درد ہو گئے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، بھئی آج کوئی گاہک میرے حوالے نہ کرنا، کل کوئی اچھا امیر گاہک آئے تو لے آنا، ہم دونوں دوستیں مل کے اسے خوش کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے مینا اسے دیکھ کے مسکرائی تھی اور آفرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرے حوالے سے کوئی بھی بات کی تو میں تمہارے جیسی بد کردار نہیں ہوں، نہ میرا اس کوٹھے سے کوئی تعلق ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ آفرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپسی کا راستہ تو بھول جاؤ، اب تک تو تمہارے گھر والے بھی تمہیں رو پیٹ چکے ہوں گے۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے نام سے تمہاری بدنامی ہو چکی ہوگی۔ اب عزت دار لوگوں کے گھر میں تمہارا بھلا کیا کام؟ اور پھر تم تو میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی نا، تو اب اچھا ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ تم بھول گئی ہو کیا؟ تم نے کہا تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں شادی کریں گے۔ تم محسن کے چھوٹے بھائی سے میری شادی کروا دو گی تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب ہم یہاں ایک ہی مرد کے ساتھ گزارا کریں گے۔ مینا ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی اور دونوں بازو اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکا کر قریب ہو گئی تھی۔ دیکھو مجھے کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں، تم بھی تو میرے جیسی ہی زندگی چاہتی تھی، تمہیں بھی تو اپنے ماں باپ کی لگائی پابندیوں سے نفرت تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تم پہ کوئی پابندی نہیں لگائے گا، اپنی مرضی سے اپنا گاہک چننا، جب تک دل چاہے رقص کرنا اور نہ چاہے تو خالہ کے ساتھ بیٹھ کے پان چبانا۔ آفرین نے زور سے مینا کے ہاتھوں کو دھکا دیا تھا۔ اور میں یہاں زیادہ دن رکنے والی نہیں ہوں، دیکھ لینا میں جلدی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ آفرین نے کھا جانے والی نظروں سے مینا کو دیکھا تھا اور مینا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ گول گول ہنستے ہوئے تالیاں بجاتے چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا بات کی ہے، خوشی ہوئی جان کے تم میں اب بھی ہمت ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں آنے والی چڑیوں کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہنستے ہنستے ہی مینا بستر پہ گری تھی۔ چلو اب سو جاؤ، خواب میں آزادی کے طریقے سوچ لینا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مینا گہری نیند سو گئی تھی، لیکن آفرین دیوار سے ٹیک لگائے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ خدا کو یاد کر رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ رات کو مینا اس کے لیے گاہک تلاش کرنے والی تھی، جو مینا اسے پہلے ہی بتا چکی تھی، اور اسی لیے یہی سوچ سوچ کے اسے خوف آ رہا تھا۔ پھر 12 بجتے ہی محفل سجی اور گانے بجانے کا شور آفرین کے کانوں میں پڑنے لگا۔ آفرین کا دل بری طرح دھڑکنے لگا کہ اب وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ یہ حویلی کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ ویسے ہی پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس پہ جالیاں لگی تھیں۔ وہ جا کے اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر کی بل کھاتی سڑک اسے باہر کی دنیا کی یاد دلا رہی تھی۔ کھڑے کھڑے اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی نظر ایک جگہ پہ پڑ گئی۔
جہاں 2-4 گارڈز ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی ایک لمحے میں اسے اس لڑکے کا چہرہ نظر آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محسن تھا۔ حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، محسن! محسن میں یہاں ہوں، محسن! وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہی تھی، لیکن گانے بجانے کی آواز حویلی کے چاروں طرف اتنی تیزی سے گونج رہی تھی کہ اس کی آواز محسن تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی محسن اس پوری حویلی کو پار کر کے بیرونی دروازے کے بھی پار گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ آواز جانا تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا، لیکن آفرین کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محسن اسے تلاش کرتے کرتے ہی یہاں تک آیا ہے۔ دل میں ایک امید سی بندھی تھی۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح محسن اس تک پہنچ جائے، آج کی رات اس کی عزت محفوظ رہ جائے۔ لیکن اس کے سامنے ہی گارڈز نے محسن کو بری طرح سے مار پیٹ کے دور اٹھا کے پھینکا تھا، اور اس کی بائک کو بھی۔ آفرین کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ محسن کے لیے اسے نہ صرف ہمدردی محسوس ہوئی تھی بلکہ محبت کے جذبات بھی اس کے دل میں امڈنے لگے تھے۔ وہ شخص اس کی خاطر اس کوٹھے کی دہلیز تک چلا آیا تھا۔ یقیناً اس کی محبت پاکیزہ اور سچی تھی۔ آفرین دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگی، مگر ان گارڈز کی مار کھانے کے بعد محسن اپنی بائک پہ بیٹھ کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ آفرین کی ساری امیدیں دم توڑنے لگی، اور پھر 2 گھنٹے بعد مینا اس کے پاس آئی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں دوسرے کمرے میں جانا ہوگا، وہاں گاہک ہمارا منتظر ہے۔ مینا نے اسے حکم سنایا۔ آفرین نے سختی سے کہہ دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن مینا نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کھینچنے لگی۔ ابھی وہ اسے کمرے سے باہر بھی نہیں لے کے نکلی تھی کہ نیچے کی جانب سے شور اٹھا، چلو سب لڑکیاں جلدی جلدی کمروں میں بند ہو جاؤ، خود کو کمروں میں بند کرو، کمروں کی کنڈیاں لگاؤ۔ یہ مینا کی خالہ کی آواز تھی۔ خبردار جو کسی بھی کونے سے شراب کی کوئی بوتل برآمد ہوئی تو تم لوگ یہاں پر دوسرے شہروں سے رہنے کے لیے آئی ہو اور کالجوں میں پڑھتی ہو، ساری بات اچھی طرح یاد ہے نا؟ سب کے پاس اپنے اپنے کالج کے پیپرز بھی ہیں نا؟ مینا کی خالہ کی چنگاڑتی آواز آ رہی تھی۔ مینا نے آفرین کا ہاتھ چھوڑا تھا، فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی، اور جب کچھ دیر بعد لوٹی تو آتے ساتھ ہی اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی، اپنے کالج کے کاغذات نکال کے ٹیبل پہ رکھ لیے، ساتھ ہی آفرین سے اس کے کاغذات کا پوچھنے لگی۔ لیکن آفرین تو یہاں خالی ہاتھ آئی تھی، بس 1-2 کتابیں ہی اس کے پاس تھیں۔ آفرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مینا غصے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پوری طرح خاموشی چھا گئی۔ نہ پہلے والے گھنگرو کی چھنکار باقی تھی، نہ طبلے کی تھاپ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مینا؟ آفرین کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ مینا نے ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈالی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تقریباً گھنٹے بھر بعد مینا کی خالہ دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تو نے تو کہا تھا مینا اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ غریب گھرانے کی ہے، اس کا ایک عاشق ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک نہیں آئے گا، لیکن دیکھا تو نے، وہ پولیس لے کے آ گیا یہاں۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے تم لڑکیوں کے کاغذات اسے دکھائے اور سب کے کالجوں کے کارڈ رکھے تو پولیس والے خاموشی سے چلے گئے۔ ویسے بھی میری بڑی سورس ہے تو بچت ہو گئی، ورنہ یہ لڑکی تو ہمیں گڑوا ہی دیتی۔ تجھے کہا تھا نا کسی ایسی لڑکی پہ ہاتھ نہ ڈالا کر جس کے پیچھے ہم تک مصیبت آئے۔ نہیں خالہ، یہ سچ میں بہت غریب ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا وہ نام نہاد منگیتر اس قدر پاگل ہوگا کہ اس کے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ ارے تو بڑی شریف بنتی تھی آفرین، تو نے تو اس کو اپنے عشق میں ایسا پھنسا رکھا تھا کہ وہ تیرے پیچھے کوٹھے تک آ گیا۔ مینا نفرت سے کہتی چلی جا رہی تھی، اور آفرین کی سانس ٹھہر سی گئی۔ کیا محسن اس کے لیے پولیس لے کے آیا تھا؟ کاش اسے خبر ہوتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی اور کسی نہ کسی طرح باہر نکل ہی جاتی۔
لیکن یہ بات اسے اب پتہ چلی تھی جب پولیس واپس جا چکی تھی۔ اب کیا کرنا ہے خالہ؟ مینا پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ فی الحال تو میں نے سارے گاہکوں کو پچھلے راستے سے بھگا دیا تھا، شراب کی ساری بوتلیں بھی چھپا دی ہیں۔ آج کی رات کوئی محفل نہیں ہوگی، نہ کوئی گاہک کوٹھے میں آئے گا۔ پولیس باہر ہی موجود ہے، ہم نظروں میں نہیں آ سکتے کیونکہ سب کو یہی پتا ہے کہ میں ایک ہاسٹل چلاتی ہوں۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا ایک رات کا کاروبار خراب ہوا ہے، اب میں اسے بیچ کر ہی یہ قیمت وصول کروں گی۔ ستارہ بائی اپنا نقصان کسی قیمت نہیں کرتی، مینا کی خالہ غصے میں کہتی ہوئی واپس چلی گئی تھی، اور مینا نے ایک کڑی نظر آفرین پہ ڈالی تھی۔ سچ سچ بتا، کیا دکھایا ہے تو نے اپنے منگیتر کو جو تیرے پیچھے یہاں تک چلا آیا؟ ایسی محبت میں تو کوئی اندھا نہیں ہوتا، ضرور تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہوگا۔ بڑی شریف بنتی تھی، اب سمجھ آ رہا ہے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ مینا تیز نظروں سے دیکھتی قدم قدم آفرین کے قریب آئی، اور آفرین کی جان نکلی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا محسن کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ چل بتا بھی دے، ایسا بھی کیا شرمانا آفرین، میں تو تیری سہیلی ہوں نا، چل بتا۔ شاباش، بتا دے نا۔ چوری چھپ کے ملاقاتیں کی ہیں کیا اس سے؟ کچھ تو ایسا دکھایا ہوگا نا جو تیرے لیے تڑپا جا رہا ہے، بتا۔ مینا نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر آفرین کے گرے بان کو کھینچا تھا۔ تعویذ پٹی کے 2 بٹن ٹوٹے تھے، اور آفرین نے گھبرا کے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو مینا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ ارے پاگل تو پہلے تھی جو تجھے شریف سمجھ بیٹھی تھی، تیری اصلیت تو اب کھل کے آ رہی ہے مجھ پہ، سب سمجھتی ہوں میں۔ کوئی بھی مرد کسی عورت کے پیچھے کوٹھے تک نہیں آتا، ضرور تو نے اسے کچھ تو دکھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مینا نے سر سے پاؤں تک آر پار ہوتی نگاہوں سے آفرین کو دیکھا تھا، اور آفرین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسی گھٹیا نہیں ہوں میں مینا، جو غیر مردوں پہ اپنی خوبصورتی عیاں کروں گی۔ یہ کوٹھا اور یہ گندی زندگی تمہیں مبارک ہو۔ آج کی رات گزر جانے دے، کل بتاؤں گی تجھے میں۔ مینا نے انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے اسے تنبیہ کی تھی۔ دراصل پولیس والی بات پر اس کی خالہ نے اسے جو کچھ سنایا تھا، اس کے بعد مینا کو بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آفرین اور محسن کے درمیان ضرور کچھ ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے محسن یہاں تک چلا آیا۔ وہ اس بات سے غافل تھی کہ سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ نہ ہی اس نے کبھی سچی محبت کی تھی، نہ ہی اسے کبھی کوئی سچا عاشق ملا تھا۔ آفرین کے دل کو ڈھارس ہوئی کہ ایک رات اور سکون سے گزرے گی، لیکن آنے والی رات کیا ہوگا یہ بے چینی اسے مستقل ستا رہی تھی۔ یہ بھی خوف تھا کہ کہیں محسن پیچھے نہ ہٹ جائے، کیونکہ ستارہ بائی نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے جہاں دوسرے شہر سے آنے والی لڑکیاں رہائش پذیر ہیں۔ اگلا سارا دن بالکل نارمل گزرا۔ مینا کالج بھی گئی تھی تاکہ آفرین کے گھر والوں کو شک نہ ہو، اور پھر کالج سے واپس آ کر اس نے آفرین کو بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کالج کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر آفرین کا دل اور بھی صدمے سے بھر گیا تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، نہ جانے کس غم سے گزر رہے تھے۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ کاش وہ مینا کی باتوں میں نہ آتی۔ اور پھر مینا نے اسے ایک اور بھیانک خبر سنائی کہ مینا نے پرنسپل صاحبہ کے سامنے آفرین کے گھر والوں کو آفرین اور سلمان کے چکر کی خبر سنا دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آفرین سلمان کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ اس نے آفرین کے کچھ میسیجز بھی آفرین کے گھر والوں کو دکھائے تھے، جس میں آفرین اور مینا نے اس تحفے کی بات کی تھی جو تحفہ سلمان نے اسے دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تو تمہارے گھر والوں کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا اور سلمان کا چکر تھا، اور تم اسی کے ساتھ کہیں گئی ہو۔ اب وہ تمہاری تلاش نہیں کریں گے، محسن کی محبت کو بھی قرار آ گیا ہوگا۔ اب وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک نہیں آئے گا۔ میں تو سو رہی ہوں،
رات کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آخر کو رات کو ہم دونوں سہیلیوں کو مل کے تو رنگ جمانا ہے۔ کالج سے آئی مینا دوبارہ سے سو گئی تھی اور آفرین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی کہ اس رونے کے سوا اس کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ کاش کہ وہ سلمان سے بات نہ کرتی، کاش کہ وہ تحفہ نہ لیتی جو شاید ابھی تک اس کی الماری سے اس کے ماں باپ نے برآمد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کی عزت پوری طرح ہی ملیا میٹ ہو چکی تھی، وہ ہار مان چکی تھی۔ پھر اگلی رات مینا اسے زبردستی پکڑ کے اس کمرے میں لے گئی جہاں ان دونوں کا مشترکہ گاہک آنا تھا۔ مینا خوب تیار تھی لیکن آفرین نہ تیار ہوئی تھی، رو رو کے اس کا چہرہ اور بھی گلابی ہو گیا تھا، اور مینا کا کہنا تھا کہ وہ ایسے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ دونوں جب اس کمرے میں داخل ہوئیں تو مینا نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ دوسری طرف منہ کیے ایک مرد بستر پہ بیٹھا تھا۔ مینا نے آفرین کو اشارہ کیا کہ جا کے سلام کرو، لیکن آفرین نہ گئی۔ مینا خود ہی اس گاہک کے قریب گئی، اسے جھک کے آداب کیا، جبکہ آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس گاہک نے ایک نظر مینا پہ ڈالی اور پلٹ کے آفرین کی جانب دیکھا تو آفرین سکتے میں آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محسن ہی تھا۔ محسن نے اسے نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ کیا تھا اور آفرین پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ پھر محسن نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل اٹھائی، ایک گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے اس میں کچھ ملایا اور مینا کی جانب بڑھا دیا۔ یہ جام آپ کی خوبصورتی کے نام، یہ کہتے ہوئے اس نے مینا کو وہ بھرا ہوا گلاس پلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مینا پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ آفرین کے قریب گیا، اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ آفرین تو اس کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ بنا رکے آفرین نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری پاک دامنی پہ پورا یقین تھا، میں جانتا تھا تم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے تمہارے ماں باپ کو شرمندگی ہو۔ کم سے کم تم کسی غیر مرد کی محبت میں گھر چھوڑنے والی لڑکی تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے تمہارے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے وہ پرفیوم بھی مل گیا جو سلمان نے تمہیں دیا تھا تحفے میں، اور موبائل فون بھی۔ میں وہ سارے میسیجز بھی مل گئے تھے جو تمہارے اور سلمان کے درمیان ہوئے تھے، ساتھ ہی ساتھ تمہاری اور مینا کی باتیں بھی تمہارے موبائل فون میں تھیں۔ بس تم سے یہ کام بہت اچھا ہوا کہ تم جلد بازی میں جب گھر سے نکلی تو اپنا فون بھول گئی، اسی لیے مجھے ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ کالج سے مینا کا پتہ حاصل کیا اور میں یہاں چلا آیا، لیکن یہاں آ کے میرا کام ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت چالاکی سے پورا جال بچھایا ہوا ہے۔ پولیس والوں نے بتایا کہ اکثر یہ لوگ کالج کی معصوم لڑکیوں پہ ہی ہاتھ ڈالتی ہیں، لیکن کبھی پکڑی نہیں گئی۔ مینا کے خلاف بہت پہلے بھی ایک رپورٹ درج ہوئی تھی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگنے کی وجہ سے وہ پھر سے بچ گئی تھی۔ پولیس والوں نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں گاہک بن کے یہاں جاؤں۔ میں نے امیروں جیسا حلیہ کیا اور یہاں چلا آیا۔ پولیس والوں کے ساتھ میں یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے خود یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے کسی نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں جانتا تھا تم یہی ہو، اور اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو تم ہی مجھ تک آؤ گی، اور دیکھو ہم مل گئے۔ اب بس کسی طرح ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کسی کو فون ملایا، پھر آفرین کا ہاتھ پکڑ کے سکون سے بستر پہ بیٹھ گیا۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ آفرین بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد یہاں پولیس کی ریڈ پڑنے والی ہے۔ ستارہ بائی یہاں آئے گی مجھے پچھلے راستے سے بھگانے کے لیے، لیکن میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گا جب تک کہ پولیس والے یہاں نہیں آ جاتے۔ اسی لیے تم اطمینان سے بیٹھو، یہ تو بے ہوش ہے۔ اس نے مینا کی جانب اشارہ کیا تھا اور ہنس پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس والے ان تک پہنچ گئے تھے۔ ستارہ بائی نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ دروازہ کھولیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اندر محسن موجود تھا۔ پولیس کے آنے پہ محسن نے دروازہ کھولا اور پھر پولیس والوں کی پروٹیکشن میں ہی وہ آفرین کو وہاں سے لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ پولیس والوں نے ستارہ بائی اور مینا کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے ان کی گرفتاری ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کے بڑے بڑے لوگوں سے روابط تھے۔ البتہ محسن نے آفرین کو ان کے چنگل سے بچا لیا تھا۔
وہ آفرین کو حفاظت سے اس کے گھر لے کے پہنچا، جہاں اس کے ماں باپ اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ آفرین ان کے گلے لگ کے بہت روئی تھی۔ اپنی ہر غلطی کا اعتراف اس نے خود اپنی زبان سے کیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا تھا۔ وہ محسن کی بہت شکر گزار تھی۔ محسن نے اگلے ہی دن سادگی کے ساتھ اس سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ رخصت کروا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی زبانوں پر کوئی ذکر آئے اور آفرین کی عزت پر آنچ آئے۔ شادی کی رات آفرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ محسن اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھا بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آفرین دل میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں محسن اس بات کو لے کر اس سے سوال جواب نہ کرے، لیکن محسن نے بہت آہستگی سے کہا تھا کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو انسان بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیا، بندہ اپنے رب سے ایک بار معافی مانگتا ہے اور وہ رب بڑے سے بڑا گناہ معاف کر کے اپنے بندے کو واپس اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ پھر میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اور تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، تم نے صرف ایک غلط لڑکی پہ اعتبار کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، میری ہر دعا رنگ لے آئی اور تم واپس میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ میں بہت قابل تو نہیں ہوں، لیکن ہاں، میں تمہیں بتا نہیں سکا کہ 2 دن پہلے ہی میری ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری ہو گئی ہے۔ جلد ہی میری ترقی بھی ہو جائے گی اور مجھے وہاں سے گاڑی بھی مل جائے گی، میرا MBA بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میں شاید تمہیں وہ آسائشیں تو نہ دے سکوں جو تمہاری خواہش ہے، لیکن میں تمہاری ضروریات ضرور پوری کروں گا، تمہاری ہر خواہش کا احترام بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے محسن نے آفرین کا ہاتھ تھاما تھا اور آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر مجھے نہ صرف پشیمانی ہے بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ اپنے ہاتھ محسن کے ہاتھوں میں دے کر آفرین خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے محسن نے اسے رونمائی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بریسلیٹ تھا جس پہ محسن کا اپنا نام آفرین کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ آفرین کے چہرے پر ایک خوشی بھری مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی محسن نے اسے اس کا فیورٹ پرفیوم تحفے میں دیا تھا، جسے دیکھ کر آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ تحفہ جب سلمان نے اسے دیا تھا تو اس کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اسے استعمال کرنے کا سوچنا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا، لیکن آج یہ تحفہ اس کے اپنے شوہر نے اسے دیا تھا، جسے اس نے پورے حق کے ساتھ وصول کر کے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر سامنے ہی سجا دیا تھا اور مسکرا کے محسن کی جانب دیکھا تھا۔ محسن کی آنکھوں میں محبت کے دیپ پوری طرح سے روشن تھے۔ 2 لوگ حلال رشتے میں بندھ کر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن نے اپنی محبت کو حلال طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔